یہاں تک کہ زیادہ کھانے کی وجہ سے اس کا پیٹ جب بند ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتی ہے، تو بالآخر وہ مر جاتی ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں یہ بات سمجھائی کہ جب نعمت کو صحیح استعمال نہ کیا جائے تو پھر وہ خیر اور وہ نعمت بھی بہت مرتبہ نقصان اور شر کا سبب بن جاتی ہے۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز کے اندر اللہ نے خیر بھی رکھی ہے، شر بھی رکھا ہے۔ اب لوگ اس کو جس طرح استعمال کرتے ہیں نتیجہ اسی طرح سے ملتا ہے۔ میں بہت دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ قرآن کریم کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ اس کے بارے میں اللہ خود فرماتے ہیں کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ قرآن ہی ہے، اسی سے نفع اٹھا کر بہت سارے لوگ ہدایت پا جاتے ہیں، اور قرآن ہی ہے کہ جب لوگ اس کا انکار کرتے ہیں تو اسی قرآن کی وجہ سے وہ گمراہیوں کی گہرائیوں میں اترتے چلے جاتے ہیں۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اسی کتاب کے ذریعے اللہ نے بہت ساری قوموں کو بلندیاں عطا کی اور بہت ساری قوموں کو پستیوں میں گرا دیا۔ تو ہر چیز میں خیر بھی ہے، شر بھی ہے۔ انسان اگر اس کو درست استعمال کرے تو وہ خیر ہے، اور غلط استعمال کرے تو وہ شر ہے۔ میں نے عرض کیا کہ انسان کے اندر اللہ نے نسیان رکھا ہے، تو یہ نسیان نعمت بھی ہے، اور بہت مرتبہ یہ نسیان انسان کے بہت بڑے نقصان کا سبب بنتا ہے۔ انسان اپنی مشکلات کو بھلا دے، تکلیفوں کو بھلا دے، وہ سوچیں وہ کام کہ جو انسان کو پریشان کرتے انہیں بھلا دے، تو یہاں پر بھولنا بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے کہ دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے جسے اس دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے کچھ صدمہ پیش نہ آیا ہو۔ ہر ایک کو کسی نہ کسی انداز میں صدمات سے گزرنا پڑتا ہے۔ اب یہ جو صدمے کی چیزیں ہیں انہیں بھلانا انسان کی ضرورت ہے، نہیں تو دنیا کا سارا نظام رک جائے گا۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جنہیں یاد رکھنا ضروری ہے، جن کا خیال رکھنا ضروری۔ اللہ نے قرآن کریم میں ذکر کیا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جس نے میری نصیحتوں سے منہ پھیر لیا اس کے لیے زندگی تنگ ہو جائے گی۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن جب یہ رب کے دربار میں پیش ہوگا تو اندھا اور نابینا ہو کر پیش ہوگا۔
قال لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا. اللہ کے حضور یہ انسان عرض کرے گا کہ اللہ، دنیا میں تو میں اچھا تھا، دیکھتا تھا، میری نگاہیں درست تھیں، آج مجھے اندھا کیوں کیا گیا؟ میری آنکھوں کا نور کیوں چھین لیا گیا؟ امام بخاری رحمہ اللہ اس کی ایک تفسیر نقل کرتے ہیں کہ یہاں پر اعمیٰ سے مراد آنکھوں کا اندھا پن نہیں، بلکہ اعمیٰ سے مراد عقل کا اندھا پن ہے، کہ قیامت میں ایسے لوگ جب میدان حشر میں ہوں گے تو انہیں نہیں سمجھ آئے گی کہ کیا بات کریں، کس طرح سے اپنے معاملات کو حل کروائیں. ان کے پاس اپنی زندگی اور بری زندگی پر کوئی دلائل نہیں ہوں گے، کوئی عذر نہیں ہوگا. یہ کہے گا رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، اے میرے پروردگار تو نے مجھے کیوں اندھا کر کے اٹھایا؟ میں تو اچھا بھلا دیکھتا بھالتا تھا. جواب میں اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا فَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. میرے احکامات اور میری نشانیاں اور میری آیتیں تیرے پاس آئی تھی، تو نے انہیں بھلا دیا تھا. فَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، تو آج اسی طرح تجھے بھی بھلا دیا گیا ہے. تو بھولنا بہت مرتبہ اللہ کی نعمت، لیکن اگر انسان غلط استعمال کرے اس نعمت کو تو یہ نعمت بھی وبال بن جاتی. اس لیے ہمیں جگہ بجگہ وقتاً فوقتاً یاد دہانی کرائی جاتی. سورہ الانفال کی آیتیں میں نے تلاوت کی، آیت نمبر 34 اور 35 36. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے ایمان والو، جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائے پکارے ایسے کام کے لیے کہ جس کام میں تمہاری زندگی ہے، تو وہ بات مانو، تسلیم کرو. لما یحییکم، واضح ارشاد فرمایا کہ تم اگر زندگی چاہتے ہو تو تمہاری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے حکم میں، زندگی اسی میں. اور اگر اس کو چھوڑ دو گے تو پھر زندہ رہ کر بھی زندگی نہیں ملے گی. اور اگر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر زندگی گزار لی فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، پھر موت کے بعد بھی اللہ حیات طیبہ عطا فرمائیں گے. اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو جب وہ تمہیں اس امر کی طرف بلاتے ہیں کہ جس تمہیں زندہ کرتا ہے، جس میں تمہاری زندگی ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. تمہیں اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے کہ انسان اور اس کے دل کے درمیان جو آڑ اور رکاوٹ ہے، بہت مرتبہ انسان کچھ کرنا چاہتا ہے لیکن دل ساتھ نہیں دیتا، عقل اور دماغ ساتھ نہیں دیتا.
بہت دفعہ انسان کا عقل اور انسان کا دل کہتا ہے کہ یہ کام کرو، لیکن انسان کر نہیں سکتا۔ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ دل اللہ کے کنٹرول میں ہے، اللہ کے قبضے میں۔ اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، اللہم یا مقلب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے اللہ، میرے دل کو اپنے دین پر جما دے۔ یا مقلب القلوب قلب قلبی الی طاعتک، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة رغبة ورهبة۔ یہ نماز ایسی تھی کہ جس میں اللہ کی ملاقات کا شوق بھی تھا اور ڈر بھی تھا۔ مومن اس کے اندر یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں، شوق بھی ہوتا ہے، ڈر بھی ہوتا ہے۔ جو بے خوف ہو جاتا ہے تو وہ گویا اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ شوق ہوتا ہے اللہ کی رحمتوں کا، نعمتوں کا، اللہ کی ملاقات کا، جنت کا۔ اور ڈر کس بات کا؟ جب محبت ہے تو پھر ڈرنا کیا؟ جب محبت ہوتی ہے تو پھر ہر شخص محبوب کی ناراضگی سے ڈرتا ہے کہ جس سے محبت ہے کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے۔ یہ تو ہم لوگ ہیں، زبان سے محبت محبت کے نعرے لگاتے اور کام سارے وہ ہمارے اندر موجود ہوتے ہیں جن کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا اعلان کیا گیا۔ ہم کہتے ہیں کہ بس جی ہم تو محبت والے ہیں، کہتے ہیں جی ہم عشق والے ہیں، اس لیے نعوذ باللہ نماز بھی نہیں، داڑھی بھی نہیں، اس لیے قرآن بھی نہیں، اس لیے روزہ بھی نہیں، کہ جی یہ تو ظاہر کے کام ہیں، ہم باطن والے ہیں۔ حالانکہ اللہ اور اس کے رسول نے صاف اعلان کر دیا، بتلا دیا ہے کہ اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے تو پھر تمہیں محمد مصطفیٰ کے دروازے پر آنا پڑے گا، اس سے ہٹ کر کچھ نہیں، اس سے ہٹ کے کچھ نہیں۔ تو جس کے دل میں محبت ہے وہ محبوب کی ناراضگی سے ڈرتا ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کے دل میں اللہ کی محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہوتی۔ اس لیے جب یہ نماز پڑھتے ہیں تو ان کی نماز میں جہاں شوق ہوتا ہے، رغبت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، مٹھاس ہوتی ہے، چاہت ہوتی ہے، یہ اس لیے نماز نہیں پڑھتے کہ بس جلدی کرو، سر سے اتارو اور جاؤ۔ ایسا اگر کوئی پڑھتا ہے تو غلط کرتا ہے۔ اللہ کی عبادت تو شوق میں کی جاتی، جی ہاں، اللہ کی عبادت محبت میں کی جاتی، رغبت میں کی جاتی، شوق سے کی جاتی ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ عبادت ہے ہی وہی جو خالص اللہ کے لیے ہو، جس عبادت کا مقصد صرف اللہ کو راضی کرنا اور خوش کرنا ہے۔ اور جو کام لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کیا جائے وہ عبادت نہیں ہوتا، وہ عبادت کے نام پر دھوکہ ہوتا ہے۔ یہ لازمی اور پکی بات ہے۔
عبادت تو صرف اللہ کی ہے، لا الہ الا اللہ، معبود صرف اللہ ہے۔ اور اگر کوئی اللہ کو خوش کرنے کے لیے نہیں عبادت کر رہا تو اس کی یہ عبادت دھوکہ ہے۔ آج ہمارے اندر بگاڑ کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے، ہمارے اندر فساد کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم لوگ عبادت کو عبادت نہیں سمجھتے۔ ہم لوگ نماز کو اس لیے، یہ ایسے ہی ہے، ایک بندہ، ایک آدمی ہسپتال کے اندر ہے اور کسی بزرگ کی خدمت کر رہا ہے، لیکن وہ بزرگ کی خدمت اس لیے کر رہا ہے کہ اس کی ڈیوٹی ہے، اس نے اس پر اپنی مزدوری لینی ہے، ڈیوٹی پوری کر رہا ہے، وہ کتنے ہی شوق سے کرے، بہرحال وہ اپنی ڈیوٹی نبھا رہا ہے۔ اور جب اس کی ڈیوٹی کا وقت مکمل ہو جاتا ہے، 6 بجے اس نے چھٹی کرنی ہے تو وہ چھٹی کرتا ہے۔ بہت کم ایسے لوگ ہیں جو چھٹی کے بعد بھی رک جاتے ہیں کہ جی یہ بزرگ ہے اور اسے میری ضرورت ہے۔ لیکن بیٹا جب والدین کی اور بوڑھے والدین کی خدمت کرتا ہے تو اس ڈیوٹی والے کی خدمت میں اور اس بیٹے کی خدمت میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ اس لیے کہ یہ جب باپ کی خدمت کر رہا ہے تو شوق میں خدمت کر رہا ہے، اس کے لیے پھر کوئی وقت نہیں ہے کہ میں نے اتنے منٹ کرنا ہے، میں نے فلاں وقت تک یہ خدمت سر انجام دینی ہے اور پھر جانا ہے۔ یہ اپنی نیند بھی قربان کر لیتا ہے، یہ دن بھی نہیں دیکھتا، یہ رات بھی نہیں دیکھتا۔ تو ایک ہے ڈیوٹی پوری کرنا اور ایک ہے محبت سے کسی کام کو سر انجام دینا۔ اللہ کے ہاں عبادت وہ ہے کہ جو محبت سے سر انجام دی جائے، لیکن اس محبت کے ساتھ ساتھ ایک طرح کا خوف اور ڈر بھی ہوتا ہے۔ یہ خوف اور ڈر کس بات کا؟ کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا۔ اب جب یہ دو چیزیں آتی ہیں تو پھر انسان پر جتنی مشقت آئے تو وہ برداشت کرتا ہے۔ دیکھتے نہیں جمادی اخری کا مہینہ ہے نا، 22 اس مہینے کی 22 تاریخ کو، جمادی الثانی کی 22 تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ بلا فصل، آپ کے جانثار، آپ کے وفادار، آپ کے ساتھی، دنیا کے ساتھی، آخرت کے ساتھی، یار غار بھی ہیں، یار مزار بھی ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی وفات ہوئی۔ جب نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا جب نبی کا ساتھ مل گیا تو کوئی بھی نہیں تھا، باقی تھے تو وہ اس قابل نہیں تھے۔ تو ابو بکر مکہ کی اس وادی کے اندر جہاں سارے کے سارے مخالف ہیں، اکیلا کھڑا ہو جاتا ہے اور وہی بات سب کے سامنے دہراتا ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ پھر اسے نہیں ہے پرواہ کسی بات کی۔ ہاں، وہ پھر وہی سنت دہراتا ہے کہ جب رب کی توحید اور اللہ کی وحدانیت کا پیغام، جب اللہ کی وحدانیت کا پیغام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا
تو ان کے جسم کو بھی پتھروں سے لہولہان کیا گیا، اور وہی پیغام جب ابو بکر صدیق نے دیا تو اس کے جسم کو بھی لہولہان کیا گیا، اور وہ ان پتھروں کو برداشت کرتے ہیں، خوشی سے برداشت کرتے ہیں۔ دنیا کی کسی تاریخ میں کہیں آپ کو نہیں ملے گا کہ محمد کے جانشاروں میں سے کسی نے بھی وقت گزرنے کے بعد کسی انداز سے ذکر کیا تھا کہ جی وہ فلاں موقع پر دین کے لیے ہمیں بڑی تکلیف پہنچی تھی، نہیں پہنچنی چاہیے تھی۔ کیا ہے؟ رغبت، شوق ہے، محبت ہے۔ محبت میں انسان اپنا سب کچھ لٹا دیتا ہے، اور اس لٹانے کو انسان اپنے لیے کامیابی سمجھتا ہے۔ جنگ بدر ہوئی، اچانک ہو گئی، تو جو لوگ اس میں شریک نہیں ہو سکے تھے وہ کہا کرتے تھے کہ کاش کوئی ایک اور موقع آئے اسلام کے لیے جنگ کرنے کا، تو پھر ہم دکھائیں گے کہ اللہ کے لیے ہم اپنے آپ کو کس طرح اس قربانی کے اندر اور اس مشقت میں ڈال سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی، صحابہ نے کہا کہ آپ نے آج بڑی لمبی نماز ادا کی، فرمایا انہا لصلاۃ رغبۃ ورہبہ، یہ شوق، محبت اور ڈر والی نماز تھی۔ اور پھر فرمایا کہ انی سألت اللہ ثلاثہ، میں نے اللہ سے 3 چیزیں مانگی ہیں، فأعطانی 2، اللہ نے ان 3 میں سے 2 چیزیں مجھے عطا کر دیں، ومنعنی الواحدہ، ایک چیز اللہ نے مجھے انکار کر دیا۔ کون سی 3 چیزیں تھیں؟ رسول اللہ فرماتے ہیں میں نے آج اللہ سے دعا کی ہے، اللہ یہلک امتی بسنہ، اے اللہ میری امت پر ایسا عذاب نہ آئے، ایسی آسمانی آفت نہ آئے، ایسی قحط سالی نہ آئے کہ جس میں پوری کی پوری امت ہلاک ہو جائے۔ اے اللہ میری امت کو کبھی بھی ایسے عذاب میں، ایسی آفت میں، ایسی آسمانی آفت میں مبتلا نہ کرنا کہ جس سے ساری امت ختم ہو جائے۔ ہوتا ہے نا، ہم سنتے ہیں نا واقعات، قوم عاد پر، قوم سمود پر رب کا عذاب آیا، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، سارے کے سارے ختم ہو گئے۔ سألت اللہ اللہ یہلک امتی بسنۃ عامہ، اے اللہ تو میری کسی بھی وقت میری امت پر ایسی آفت مسلط نہ کرنا جو ان سب کو ہلاک کر دے۔ اللہ نے قبول کر لیا، چنانچہ 1500 سال ہو گیا ہے، امت کے اوپر بہت ساری آزمائشیں آئی ہیں، لوگوں پر بہت ساری آفتیں آئی ہیں، لیکن کوئی ایسی آفت نہیں آئی کہ جس سے ساری امت ہی ختم ہو جائے۔ جب بھی کوئی آفت آئی ہے تو کچھ عرصے کے بعد مسلمان پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر نکل آئے۔ دوسرا، وَأَلَّا يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ من سواہم، اے اللہ میری امت پر ایسا دشمن مسلط نہ کرنا، ایسا غیر دشمن کہ جو ان کو سب کو قتل کر کے ان کی جڑ ختم کر دے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ نے میری یہ دعا بھی قبول کر دی۔ ظالم لوگ مسلط ہوتے ہیں، لیکن ایسا ظالم ایسا آئے کہ جس سے امت ساری کی ساری ختم ہو جائے اور دین کا نام لینے والا کوئی نہ بچے، ایسا نہیں ہو جائے۔ ہاں اللہ نے اسلام اور مسلمانوں کو یہ امتیاز دیا ہے کہ ان کا اگر ایک شہید ہوتا ہے تو 10 کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر ایک علاقے کے مسلمان ختم کیے جاتے ہیں تو دوسرے علاقے کے مسلمان کھڑے ہو جاتے ہیں۔
اور تیسری دعا جامع ترمذی کے اندر ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں میں نے یہ کی ہے کہ اے اللہ لا یذیق بعضهم بأس بعض، اے اللہ میری امت کو آپس کے اختلافات سے بچانا، آپس کی لڑائیوں سے بچانا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میری یہ دعا قبول نہیں کی گئی۔ اب باہر کا ایسا دشمن کہ جو بالکل ختم کر دے ایسا تو نہیں ہوگا، لیکن اگر یہ آپس میں لڑیں گے تو آپس میں ایک دوسرے پر حملے کرتے رہیں گے، اور یہ بھی ایک فتنہ ہے، یہ بھی ایک آزمائش ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، فتنوں کے ان اسباب سے بچو کہ جس کے نتیجے میں جب فتنہ آئے گا تو اس کا شکار پھر صرف ظالم نہیں، پھر سارے بنیں گے۔ اس لیے تو ہمیں حکم ہے نا کہ اگر کہیں دو مومن آپس میں لڑائی کر رہے ہوں تو فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان کے درمیان صلح کراؤ۔ اس لیے کہ اگر لڑائیوں کو ہوا دیا جائے، مخالفتوں کو بڑھایا جائے، تو اس کے نقصانات پھر کسی ایک گھر میں نہیں پہنچتے، پھر سب کے گھر میں پہنچتے ہیں، پھر اس کا نقصان ہر ایک کو ہوتا ہے۔ اس لیے خاص طور پر حکم دیا گیا ہے گھر میں لڑائی ہو جائے، میاں بیوی کے درمیان اختلافات و صلح کرا لو، والصلح خیر، مسلمانوں کے آپس میں اختلافات ہو جائیں صلح کرا لو۔ اس لیے کہ ان مخالفتوں میں، ان لڑائیوں میں جو معاشرہ پنپتا ہے تو پھر اس معاشرے میں جو خرابیاں آتی ہیں وہ پھر کسی کے لیے قابل برداشت نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ہر طرح کے فتنوں اور ہر طرح کی آزمائشوں میں کامیابیاں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ www.darsequran.com